بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وہ بالکل عام سا دن تھا جسے 2 دن سے شدید نزلہ زکام تھا، اس لیے ناشتے کے بعد امی نے مجھے چائے کے ساتھ دوا دی تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ ابھی میں سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرا سیل فون بجا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی فون ریسیو کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری پہلی اور آخری محبت نے مجھے پہلی بار کال کی تھی اور شام میں ملنے کا سن کر میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ بخار، درد اور جسم کی بے چینی چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئی۔ امی مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹا، دعا نے بڑی جلدی اپنا اثر دکھایا۔ کیا بتاؤں امی آپ کو؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خوشی کی لہریں میرے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ اچھے کپڑے نکالنے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بار بار چیک کرنے پر آخری بار ایک سوٹ پسند کر ہی لیا۔ اب جوتے پہن کر چند لمحوں میں ہی تیار تھا، جبکہ 5 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وقت میرے لیے جیسے رک گیا، گھڑی کی سوئیاں سست پڑ گئی ہوں ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے حسین شام ہے جس کی میں نے برسوں پہلے خواہش کی تھی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچا۔ وہاں علیشہ پہلے سے موجود تھی۔ مجھے یہ احساس سرشار کر گیا کہ وہ مجھ سے ملنے کو بےتاب تھی، تبھی تو مجھ سے پہلے ہوٹل پہنچ گئی۔ کیسی ہو؟ میں نے اس کے مسکراتے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور تم سے بہت ضروری بات کرنے یہاں آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر میں نے غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی۔ سنو کاشان، میں امی کے ساتھ لندن جا رہی ہوں۔ ابو نے ہمارے ویزے بھیج دیے۔ تم یہ بات نہیں جانتے کہ میری اگلے ماہ شادی ہے اور میں اب مستقل لندن میں ہی رہوں گی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر وہیں رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ علیشہ کے یہ الفاظ سنتے ہی سارا جہان مجھے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر میں پھر سے اس کی گفتگو سننے لگا۔ میں تمہارے جذبات اور احساس کی قدر کرتی ہوں۔ میں اب اس بات سے آشنا ہوں تم میرے مخلص دوست ہو اور واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور اپنانا چاہتے ہو۔ یہ باتیں سن کر میں جذباتی ہو گیا۔ کس قدر میں تمہیں چاہتا ہوں علیشہ، اور تمہیں پانے کے لیے کتنی منتیں مانگی ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر تم سے ملنے آیا تھا، میری مرادوں سے مانگی ہوئی وہ دعا پوری ہو گئی اور تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا ملنا مجھے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ کاش میں اتنے خواب دیکھ کر تم سے ملنے نہ آتا، کاش تم مجھے نہ بلاتی۔ میں تمہاری یادوں کے سہارے تم سے ملنے کی خواہش میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار دیتا۔ کبھی تو میری دعائیں رنگ لائیں گی اور کبھی تو تمہیں رب سے مانگ کر پالوں گا۔ اتنا عرصہ مجھ سے دور رہی، آج میں ملنے نہ آئی تو میری زندگی اسی طرح تمہارا انتظار کرتے بیت جاتی۔ ایک ہی سانس میں بولے جا رہے ہو، مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ علیشہ، مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ علیشہ نے اپنے نرم اور نازک ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے بٹھایا تو مجبوراً بیٹھ گیا۔ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اتنا ہی میں ساتھ کو پسند کرتی ہوں۔ میری خوشی میں تم اپنی خواہش قربان کر سکتے ہو، اتنا تو مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں تم اپنی محبت کا مان رکھو گے جو مجھ سے کی ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر میں مل جاؤں، مجھ سے اجنبی بن کے ملنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے اچھے مستقبل کی دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے علیشہ تو چلی گئی، پر میں کتنی دیر بیٹھا اسی کی راہ کو تکتا رہا جس سے گزر کر جانے وہ کب کی جا چکی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا تو نمی آنکھوں میں تھی۔ امی پریشان ہو گئی تو ان کو بے حد اصرار پر میں نے بتایا، ایک دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، پلیز مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں صحن میں پڑی کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ امی کے بار بار بلانے پر بھی اندر نہ آیا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف عیاں تھی۔ یہ سب دیکھ کر امی بہت پریشان ہو گئی۔ پسینہ، اور وہ بھی دسمبر میں۔ میں مٹی کا پتلا بنا بیٹھا تھا جو نہ تو کچھ سن سک رہا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ سا گیا۔ میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جسے میں ایک حسین شام سمجھ رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی نہ بھلانے والی دردناک شام ہو گئی۔ کتنی آسانی سے اس نے میری محبت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر کے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا۔ یہی سوچ کر میں ساری رات تڑپتا رہا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میری آنکھ ہاسپٹل کے کمرے میں کھلی۔ اس کی جدائی نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا، صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے حواس میں کب تھا۔ میں اس کے چہرے کو ہر چہرے میں تلاش کر رہا تھا۔
میرے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ میرے لبوں پر ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے علیشا کی آنے والی زندگی خوشیوں کی سیج پر گزرے، اس کے دامن میں زندگی کی سب آسائشیں ہوں۔ کچھ دن اسپتال میں رہ کر میں گھر آ گیا، مگر ایک بے نام سی بے چینی اور الجھن ہم وقت مجھے اپنے حصار میں رکھتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے شدید غصہ آنے لگا، پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی، لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانے لگا۔ تنہائی مجھے سکون دیتی، کیونکہ تنہائی میں میں علیشا کو یاد کرتا۔ وہ آخری ملاقات میرے حواسوں پر سوار رہتی، اس کو دیکھنا، اس کا میرا ہاتھ تھامنا۔ میں سب بھول گیا، بس یاد ہے تو وہ آخری شام۔ پھر مجھ پر دورہ پڑ جاتا، میں اپنے بال نوچنے لگتا، کیوں اس دن اس سے ملنے گیا، کاش میں نہ جاتا، کاش وہ مجھے بلاتی ہی نہ۔ بس پھر میں دھاڑی مار مار کر رونے لگتا ہوں۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت پریشان اور افسردہ ہیں۔ وہ مجھے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ زندگی کی طرف کیسے لوٹوں؟ میری زندگی ہی تو مجھ سے چھن گئی ہے۔ اب تو بس میں ایک بے جان لاش ہوں۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں۔ وہ کیا جانے، میں تو مریض محبت ہوں اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ پیار دوستو، یہ کہانی تھی ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے محبت میں سب کچھ ہار دیا۔ وہ اپنی زندگی کو ایک اذیت ناک زندگی سمجھنے لگا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے صرف آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک انسان پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ انسان کی زندگی میں آنے والا ہر شخص محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک انسان کی محبت کو کھو دیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اور بہت سارے ایسے رشتے جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر انسان ان کی محبتوں کے بارے میں سوچے تو اسے اپنی محبت بہت معمولی لگے گی، اور امید کرتی ہوں کہ ہم اپنی محبت کو پہچاننے میں دیر نہیں کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔